امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ادھورے وعدے اس عنوان کے تحت ایک قسط وار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن لا الہ الا اللہ کے تحت اللہ سے کرتا ہے۔ اگر ہم ان وعدوں سے وفا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ کی مدد ہم سے وفا کرتی ہے۔ اگر ہم ان وعدوں سے بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور اس کی مدد ہم سے بے وفائی کرتی ہے، جو اس وقت امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 5 وعدے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ وہ علم کا وعدہ ہے، جہاں بندہ مومن یہ اظہار کرتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں۔ ایک ایمان والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وعدہ وہ یقین کا وعدہ ہے، جہاں وہ اظہار کرتا ہے کہ میں شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں، مکمل یقین کا اقرار کرتا ہوں۔ شکی مزاج شخص کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا وعدہ وہ قبول کا ہے، جہاں وہ اظہار کرتا ہے کہ دین کے کسی بھی جزو کو رد کرنے کا میں انکار کرتا ہوں اور مکمل دین کو اس کے تمام حالات و واقعات کے ساتھ قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ چوتھا وعدہ وہ فرما برداری ہے کہ میں ان تمام باتوں پہ نافرمانی کا انکار کرتا ہوں اور مکمل فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ پانچواں وعدہ وہ ایمانداری ہے کہ میں منافقت کا انکار کرتا ہوں اور مکمل ایمانداری کا اقرار کرتا ہوں۔ اور آج جو وعدہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اخلاص ہے، جہاں ایک بندہ مومن کا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ میں دکھاوے کا، ریا کا انکار کرتا ہوں اور اخلاص کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر یہ بڑا سننے کا جملہ ہے کیونکہ اس ایک جملے پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اگر ایمان ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں ایمان والا غوطہ لگاتا ہے، اس کی گہرائی میں جو اس کو موتی ملتا ہے، اسلام اسے اخلاص کہتا ہے۔ ایمان اگر ایک سمندر ہے، اس سمندر میں اگر ایک ایمان والا غوطہ لگاتا ہے تو اس کی گہرائیوں کے اندر سب سے زیادہ جو مخلص شے اس کو ملتی ہے، اسلام اس کو اخلاص کہتا ہے۔ ہمارے اعمال میں تاثیر ختم ہو گئی ہے میرے بھائی، کیونکہ ہمارے عمل میں اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ تھے کہ 2 نوافل ادا کرتے تھے اور آسمان کے فرشتے نازل ہو جاتے تھے۔ ہم 2 حج ادا کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ معاملے نہیں ہوتے۔ ایک بنیادی وجہ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے عمل سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہمارے اعمال میں ریا پیدا ہو گیا ہے، دکھاوا پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری مارکیٹ دیکھیں میرے بھائی، دنیاوی حوالے سے دیکھیں، آج سارے کا سارا کاروبار شو مارے لگا ہے۔ ہر چیز کے اندر صرف یہ چیز دیکھی جاتی ہے، خوبصورت کتنی ہے، یہ پیاری کتنی ہے، لیکن وہ پائیدار کتنی ہے، مضبوط کتنی ہے، وہ خالص کتنی ہے، اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو ساری مارکیٹ ہماری ملاوٹ شدہ ہو گئی۔ ہمارے رشتے دیکھیں، اس کے اندر جو رسم و رواج اخلاص کے ساتھ پیدا کیے گئی تھی، مثلا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو خوشی کے لیے آپ کوئی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، لیکن اب وہ مٹھائی لے کر جانا ایک دکھاوا بن گیا ہے۔ اب اس لیے لوگ مٹھائی لے کر جاتے ہیں کہ لمحہ بن جائے گا۔ اب جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کچھ پیسے دینا، سلامی دینا، یہ اصل میں ایک باپ کی مدد تھی اس کی بیٹی کی شادی کے لیے، لیکن اب اس لیے دی جاتی ہے، نیوندرا جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کل ہم کو دے کے آئے تو آج ہم نے ان کو دینا ہے۔ وہ دکھاوے کی چیزیں رہ گئی ہیں، اس لیے رشتے بھی آپ دیکھیں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے میرے بھائی، اس کو زیادہ فکر سرخی پاؤڈر کی ہے، اور وہ سرخی پاؤڈر کی انڈسٹری 170 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اس کو یہ زیادہ فکر ہے کہ میں خوبصورت کتنا دکھتے ہوں، یہ فکر نہیں ہے کہ میری زبان کتنی خوبصورت ہے، میرا کردار کتنا خوبصورت ہے۔ تو آپ دیکھنا طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو گئی، اور یہی معاملہ ہمارے عمل کا ہے۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اب وہ اپنے ڈیرے پہ، اپنی دکان پہ، اپنے گھر پہ کیا ہے، چودھری ہے، لیکن مسجد والے اس کو چودھری نہیں مانتے، اس کو سینے سے نہیں لگاتا، اس کو سلام دعا نہیں کرتا، وہ مسجد آنے ہی چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر اخلاص تھا، اگر مسجد میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ تو کل بھی تھا، تو اللہ آج بھی، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر لوگوں کی واہ واہ بلے بلے لینے کے لیے آتے ہو، چودراہٹ قائم کرنے کے لیے آتے ہو، تو میرے بھائی ایسے لوگوں کے اعمال نہ دنیا میں کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت میں کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ مسجد والوں نے اعلان کیا کہ ہم کارپیٹ خریدنا چاہتے ہیں، کہ مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، ریا کتنی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت کے بارے میں وہ ریا کا ہے۔
وہ پیسے کا نہیں ہے، وہ دولت کا نہیں ہے، وہ گدی کا نہیں ہے، ریا کا خطرہ ہے۔ کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم کارپیٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس کارپیٹ کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، آپ اس کارپیٹ بارے میں کوئی ذہن نہیں رکھتے کون سے رنگ کا لاتے ہیں، کس مارکیٹ سے لاتے ہیں، کس جگہ سے لاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اچانک سے آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی صدقہ کر دینا چاہیے۔ آپ نے 50,000 روپے صدقہ کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی کارپیٹ گجرا والا سے لینا ہے آپ، اور کارپیٹ محرون رنگ کا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں خریدیں گے، ہم تو نیلے رنگ کا خریدیں گے۔ آپ کہتے ہیں میرے پیسے واپس دیں۔ تو اگر تو آپ نے میرے بھائی اس کے، یعنی کہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، آپ کو رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے ہی آپ نے رقم ادا کی ہے، آپ نے پیسہ ادا کیا، تو آپ کو لگتا ہے میں نے ٹھیکہ لے لیا ہر شے کا۔ تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا، میرے بھائی اللہ کی قسم کھوٹا عمل ہمارے بازاروں میں نہیں چلتا، میرے بھائی کھوٹا عمل اللہ کے دربار میں نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، 3 بار انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے لیکن نیتیں 2 ہیں، ایک کہ بھائی واہ واہ کی جائے، اس کی بہادری کی تعریف کی جائے، اور دوسری اللہ کے ہاں اس کو شہادت ملے، کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہری نیت والے کا کوئی اجر نہیں ہے، اللہ صرف عمل وہ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، میرے بھائی فتنوں کا باپ دجال ہے، یعنی فتنے اگر اپنی انتہا کو پہنچیں وہ سارے کے سارے فتنے دجال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فتنہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے۔ تو ہم دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، صحابہ حیران رہ گئے، اس سے بھی بڑا فتنہ یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ چھپ کے شرک کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ جب اپنی نیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیتا ہے، وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو نماز کو اور خوبصورت کرنے لگ جاتا ہے، نماز میں دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ عمل اللہ کے سامنے لائے گا، اللہ کہے گا جن کے لیے کیا ہے اجر بھی انہی سے جا کے لو اور دیکھو کیا ان سے تمہیں کوئی اجر ملتا ہے۔ یعنی یہ عقل والی بات بھی ہے، اللہ کے لیے کیا ہے تو اجر کون دے گا بھائی؟ بولے بھائی اجر کون دے گا؟ اگر بندے کے لیے کیا ہے تو اجر کس کو دینا چاہیے؟ بھائی بندے کو دینا چاہیے، اور اللہ بندوں کے پاس بھیجے گا جن کے لیے کیا ہے، دیکھ بھلا جا کر آج تمہیں وہ کوئی اجر بھی دیتے ہیں اس کا کہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 قسم کے لوگوں کو زمانہ پایا۔ پہلا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا جو اپنے عمل کو ایسے چھپاتے تھے جیسے مجرم اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا جیسے کانا ہو جاتا ہے بندہ، کانا چھپ چھپ کے پھرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کوئی صدقہ کیا ہے، کوئی خیرات کی ہے۔ یعنی صحابہ کبھی اپنے غلام کو پیسے دے کر بھیجتے تھے نا کہ فلاں کو جا کے صدقہ کرو، وہ صدقہ کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ آگے سے دعائیں دیتے تھے کہ بھائی جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کو یہ اجر دے۔ صحابہ اپنا غلام واپس بھیجتے تھے، اس سے یہ دعائیں بھی واپس کر کے آؤ، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بندے، جو چاہیے صرف اللہ سے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے پھر ہم نے دوسرا زمانہ پایا، وہ ایسے لوگوں کا زمانہ تھا جو نیکی تو کرتے تھے لیکن اس کا پرچار کرتے تھے، نیکی تو کرتے تھے لیکن تصویریں کھنچواتے تھے، نیکی تو کرتے تھے لیکن 100 بندے ہیں اور ایک کیا ہے صابن کی ٹکیاں پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 بندوں نے یہ صابن کی ٹکیاں اس غریب بندے کو دیے، ٹھٹھا اڑاتے تھے اس سفید پوشی کا۔ اور تیسرا زمانہ وہ تنہائیوں میں کرتے ورتے کچھ نہیں تھے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا کے پیش کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، اللہ اکبر، اہل بیت دیکھیں میرے بھائی، کیا کمال کی ان کی نیکی تھی، کیا کمال کی ان کا تقویٰ تھا۔ آج میرے بھائی آپ کو کوئی بازاروں میں سید مل جائے نا، وہ اپنی ہر جگہ پہ لکھوانا چاہتا ہے کہ میں سید ہوں، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو گنوائے گا کہ میں سید ہوں، ہر جگہ پہ اپنی نیکی کا پرچار کرے گا، اور یہ اہل بیت ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے زمانہ میں مدینہ کے 200 گھر ایسے تھے جن کے باہر کو خشک راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں چل سکا کبھی کہ یہ کون ہے، یہاں تک کہ امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے جسم مبارک کو غسل دیا جا رہا ہے تو دیکھیں ان کی پیٹھ پہ بوجھ کے نشان ہے، جس کو کہتے ہیں نیل پڑے ہوئے ہیں۔ تو تحقیق کروائی تو وہ کوئی نہیں، امام زین العابدین تھے جو رات کے پچھلے پیر گھپ اندھیرے کے اندر اپنی پیٹھ پہ سامان لا کے لوگوں کے گھروں کے سامنے رکھ کے آتے تھے تاکہ یہ عمل میرے اور صرف اللہ کے دم میں زندہ رہے اور اس کو کوئی نہ جانے۔ لیکن آپ دیکھیں کمال چیز کیا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو قیامت تک زندہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے عمل کو امر کر دیتا ہے قیامت کے لیے، یعنی انہوں نے چھپ کے کیا ہے، اندھیروں میں کیا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کے عمل کو آخری قیامت تک کے لیے جو زندہ کر دیا ہے۔
کیونکہ انہوں نے عمل خالص کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا. آپ نے وہ مشہور واقعہ میرے بھائی سن رکھا ہوگا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ جو خاتون بنی اسرائیل کی بدکار عورت جس نے دیکھا ہے کتا کیا ہے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تو اس کو اس پہ ترس آیا اور اس نے کیا کیا، اس کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. علماء کہتے ہیں ذرا غور فرمائیں اس حدیث پہ، تھوڑا تدبر کریں کہ ایک عمل وہ بھی کتے کو پانی پلانا اور اتنا بڑا اجر، جسم کا دھندا کرنے والی عورت میرے بھائی کو چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دینا، اور عمل کیا ہے؟ کتے کو پانی پلانا. تو غور کیا جائے. پہلی چیز دیکھیں، حدیث میں فاحشہ عورت کا ذکر ہے، کوئی ولی عورت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کوئی نیک پارسا عورت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم عمل پہ دھیان دو، بندے پہ نہیں، کیونکہ عمل اس نے ایسا کیا کہ اس کے عمل نے اس کی ساری زندگی گناہوں کو دھو کے رکھ دیا. دوسرا، اس نے پانی کس کو پلایا بھائی؟ کتے کو پلایا، گائے کو نہیں پلایا، بکری کو نہیں پلایا، ہرن کو نہیں پلایا، جس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے اور اس کا دودھ دھو کے وہ اپنی کو ضرورت پوری کر لے. پلا رہی ہے تو کتے کو پلا رہی ہے جو اس کے کسی کام نہیں آ سکتا. تیسری بات دیکھیں، کسی اللہ کے ولی کو نہیں پلایا کہ اللہ خوش ہو جائے کہ تو نے میری ولی کی مدد کی ہے تو اس کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پلا رہی ہے تو ایک فحشہ عورت کو پلا رہی ہے. پھر چوتھی بات دیکھیں، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو جسم کا کاروبار کرنے والے، وہ لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رکھ رکھا رہے، لیکن وہاں پہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے جو کتے کو پانی پلائے. اور پانچویں بات، جس طرح اس نے پانی پلایا ہے، اپنے آپ کو کنویں میں جھکایا ہے، اپنے دوپٹے کو لیا ہے، اس کے ساتھ جوتا باندھا ہے، پھر نیچے سے پانی کتنا گہرا ہوتا ہے بھائی، نیچے سے پانی کھینچا ہے، پھر جوتے سے کتے کو پانی پلایا ہے. یہ ساری باتیں صرف ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس عورت نے یہ عمل اخلاص سے کیا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور ایک عمل اخلاص والا اس کی ساری زندگی پہ بھاری ہو گیا اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو لوگ اخلاص والے ہوتے ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایمان کیا سوچتا ہے، یعنی میں اپنے اندر کیا سوچتا ہوں اور اللہ کیا سوچتا ہے. اور جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر فکر کیا ہوتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے. بھائی دنیا کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی اس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں. تو ایک بڑی پیاری سی کہانی ہے صرف اس بات کو دکھانے کے لیے کہ دکھاوے والے بندے کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہے میرے بھائی. کیونکہ اس کو ہر وقت کس کی فکر رہتی ہے؟ بولے میں ہر وقت کس کی فکر رہتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بھائی جس کے 100 ماسٹر ہیں، جس کے 100 آقا ہیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے یا جس کا ایک آقا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا؟ بتائیں بھائی. یار ایک نو منانا سوکھا ہے یا 100 کو منانا سوکھا ہے؟ تو بھائی جتنے لوگ اتنی، بھائی بولے جتنے بندے اتنی زبان میں، جتنے بندے اتنا بول لیں گے. تو لوگوں کی جو فکر کرتا ہے وہ تو دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پاتا. تو ایک نوجوان وہ بس میں سوار ہوتا ہے اور آگے والا شخص دوسری طرف منہ کر کے کھڑا، تو اس کے پیچھے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے. تو اس کو لگتا ہے یہ چوری کرنے لگا تھا، میرا بٹوا نکالنے لگا تھا. اس نے غصے سے کہا اوہ چور کہیں کے، تو چوری کرنے لگا تھا؟ اس نے کہا نہیں بھائی کیا ہو گیا، صرف ہاتھ لگا، دھکا لگا، میں تو چوری نہیں کرنے لگا تھا. اور سارے چور ایسے ہی کہتے ہیں تو چوری کرنے لگا تھا. یہ پریشان ہو گئے، اداس ہو گئے. یار کمال ہے، ہم ایمانداری سے زندگی جیتے ہیں اور لوگ ہمیں چور سمجھتے ہیں. گھر آ کے شیشہ دیکھتا رہا، یار کیا میں چور کی طرح دکھتا ہوں، کیا میری شکل چور کی طرح. 2-3 روز تک پریشان رہا کیونکہ کسی نے اس کو کیا کہہ دیا، بولا میں کسی نے کیا کہہ دیا، تو چور ہے. کچھ دن کے بعد اس کا دوست ساتھ تھا، اس کے ساتھ بھی ایسی واقعہ پیش آیا، کسی نے اس کو چور کہا، اس نے آگے سے مسکرایا اور کہا نہیں بھائی میں چور نہیں. تو اس نے کہا یار تجھے چور کہہ رہے ہیں، تو مسکرا رہا ہے، تجھے پریشانی نہیں ہوئی، تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے ایک جملہ بولا میرے بھائی بڑا کمال قسم کا. کہنے لگا یہ شخص جس نے مجھے چور کہا ہے یہ مجھے 2 منٹ سے جانتا ہے، میں خود کو 25 سال سے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں چور نہیں. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اللہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے مجھے اس سے فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ وہ مسکرا دیا اور دوسرا بندہ 4 روز کے لیے اس کی بات کو لے کے ڈپریشن کا شکار ہو گیا. میرے بھائی آج ہمیں لوگوں کی باتیں جلاتی ہیں کہ نہیں جلاتی؟ لوگوں کی باتیں اندر سے کھا جاتی ہیں، ہم رشتے برباد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں فکر زیادہ کس کی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں. جن کو فکر زیادہ اس بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ کیا سوچتا ہے وہ لوگوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. جگ چھوڑا اس نے صرف میرے لیے چھوڑا ہے. اپنی انا کے پہاڑ کے اوپر اتنا بڑا پتھر رکھا ہے تو میرے لیے رکھا ہے.
اخلاص میرے بھائی اللہ کی قسم ایسی کمال شے ہے، آپ عمل نہیں بھی کرتے اللہ پھر بھی آپ کو اجر دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسی میدان جہاد میں نہیں جا پاتا اور بستر پہ ہی مر جاتا ہے، اللہ اس کو شہادت کی موت لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص تھا۔ اس لیے کہ ہم صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لڑنے کا سامان نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سامان تو ختم ہو چکا ہے، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وہ صحابہ واپس گئے اور روتے ہوئے گئے۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن اتارا کہ وہ لوگ جو روتے ہوئے واپس گئے، تو رسول اللہ جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ انہیں جنگ لڑنے کا اجر دے رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ اخلاص۔ اس لیے کوئی حکایت ہے، یہ صرف حکایت ہے کہ ایک شخص نے صحرا دیکھا نا، اس حدیث کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں صحرا دیکھا اور صحرا کو دیکھ کے کہتا ہے کاش یہ سارے کا سارا صحرا آٹا ہوتا اور میں یہ سارا آٹا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو پتہ چلا اللہ نے سارے کا سارا صحرا کیا ہے؟ آٹے کے طور پہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ کیوں؟ اخلاص تھا اس میں۔ وہ دیکھ کے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہ میں کر نہیں پا رہا یار، کاش میرے پاس کوئی استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں یہ سب کچھ اللہ کے نام پہ دیتا۔ اللہ اس پہ بھی میرے بھائی اجر دے دیتا۔ اللہ اکبر کہ بندے نے ایسے جیسے کیا ہے۔ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائی، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ تین قسم کے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پہلا جو متقی ہوتا ہے، دوسرا جو لوگوں سے محتاجیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، لوگوں کا محتاج نہیں رہتا، اللہ کا محتاج ہے، اور تیسرا جو اپنے عمل کو چھپاتا ہے، اپنی نیکی کو چھپاتا ہے، جتنا ہو سکے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے آج کل لوگ دیکھا میرے بھائی، مثلا لیٹ ہو گیا نا تو بھائی لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ اور میں بس آ رہے سی رستے چ میں ایک فقیر ویکھیا، مینوں بڑا ترس آیا، میں انہوں کہا میں کچھ کھان دا لے دو۔ یار میں پوچھا تیرے کو؟ بولے میں نے پوچھا تیرے سے؟ اصل میں نا لوگوں کو سراہتا نہیں ہے، کوئی لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس لیے ہر جگہ پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ میں مٹھو بنتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، تو منہ میں خاک ڈال دو اس کے، کیونکہ یہ آپ کو کیلے کے درخت پہ چڑھا رہا ہے میرے بھائی، یہ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت کے بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ ریا کا خطرہ ہے، وہ دکھاوے کا خطرہ ہے۔ کیوں ہمارے نبی نے ایسا کہا؟ میں تو نہیں ہوں گا ان میں، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ نہیں ہوں گے، پھر میرے بعد فتنے بھی آئیں گے، پھر فتنے بھی ایسے آئیں گے کہ صبح کو مسلمان ہے شام کو کافر ہے۔ ایسے حالات میں عمل کرنا کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، ایسے حالات میں نیکی کرنا، ہمارے نبی خطرہ کیا ہے؟ اتنی مشکل سے نیکی کرے گا لیکن ریا کی وجہ سے برباد کر دے گا، دکھاوے کی وجہ سے برباد کر دے گا۔ انا للہ و انا راجعون۔ کو حج کرنے کو جائے یا آئے، ہمارے معاشرے میں میرے بھائی ڈھونگ دیکھو کتنا رچایا جاتا ہے، اور صحابہ رات کو نکلتے تھے حج کے لیے، اندھیروں میں نکلتے تھے حج کے لیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ عمل میرے اور صرف اللہ کے درمیان زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تلبیس، دو باتیں میرے بھائی بات ختم کرتے ہیں۔ تلبیس ابلیس کے اندر ابن الجوزی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے معاشرے کے اندر خیر کیوں نہیں پیدا ہو رہی۔ 8 لاکھ مسجدیں میرے بھائی، 2 لاکھ کے قریب مدارس ہیں، لیکن پاکستان کے حالات نہیں بدل رہے۔ پاکستان کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، لعنتیں جو ہیں وہ زیادہ برستی جا رہی ہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم۔ جو خبر سامنے آتی یقین نہیں آتا یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک شخص، اس کو ایک بندہ گولیاں مار رہا ہے اور دکان پہ مار رہا ہے، کریانے کی دکان پہ۔ لوگ اس دکان پہ آ کے سامان خرید کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں سامان خرید کے جا رہے ہیں، وہ گولی مار رہا ہے، بندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بعد میں اس کا انٹرویو بھی ہوا، اس نے کہا کسی ایک نے آگے 70-80 بندہ کھڑا تھا، کسی نے آ کے اس کو، اور گولی بھی غلط ماری اس نے، وہ کوئی اور بندہ سمجھ رہا تھا، وہ بندہ کوئی اور ہے، اس لیے وہ بچ گیا۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کے میرے بھائی۔ اس کی وجہ آپ یہ کہانی میں جانیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی علاقے کے اندر لوگ درخت کو پوجنے لگے، تو کرامت والا درخت تھا، لوگ اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو کوئی مواحد شخص تھا، چودھری تھا علاقے کا، اس کو غیرت آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، اس نے کلاڑی اٹھائی، اس نے کہا یہ آج درخت ہے نہیں ہے، میں ہے۔ نکلا رستے میں، ابلیس آیا اس کے سامنے بزرگ کی شکل میں، کہنے لگا بھائی کدھر؟ کہنا آج درخت ہے نہیں، یا بولے بھائی یا میں نہیں، ایک چیز رہے گی بھائی، یا میں نہیں یا درخت نہیں۔ اس نے کہا ایک ڈیل کرتے ہیں تیرے سے، ایک معاملہ کرتے ہیں تیرے سے۔ اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا، تیرے تکیے کے نیچے 2 درہم ہوں گے۔ اس نے کہا وہ کدھر سے آئیں گے؟ اس نے کہا وہ میرا مسئلہ ہے۔
اگر وہ ہوئے تو ڈیل پکی ہے، نہ ہوئے تو بھی ادھر ہے، درخت بھی ادھر ہے، کلہاڑی بھی یہاں ہے، کل کاٹ دی بھائی۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بیٹھے بٹھائے پیسے مل رہے ہیں اور کیا چاہیے، وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جاگا ابلیس، میرے بھائی اللہ کی قسم، اللہ کہتا ہے کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرے فوراً اور 2 درہم پڑے، خوش ہو گئے۔ اگلے روز اٹھا ہے، یہ تلبیس ابلیس ہے، بڑی مشہور کتاب ہے ابن جوزی، وہ واقعہ لے کر آئے، صحیح واقعہ۔ اور اگلے دن اٹھا ہے، اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرا، لیکن پیسہ، شیطان گیم ڈال چکا ہے۔ اس کو غصہ آیا، کلاڑی اٹھائی، کہتا آج درخت ہے نہیں یار، میں ہے۔ جاتا ہے ابلیس، پھر ملتا ہے، ہاں جی۔ میں نے کہا یا درخت رہے گا یا میں رہوں گا۔ ابلیس اس کو مکہ مارتا ہے، زور سے پنچ کرتا ہے، وہ دور جا کے گرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تیرے پہ میرا زور نہیں تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اب تیرے پہ میرا زور کیسے چلا ہے؟ یاد رکھیں شیطان کو پورا قرآن آتا ہے، شیطان کو رسول اللہ کی ساری حدیثیں پتہ ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کون سا عمل بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، کون سا میرا بڑا دشمن ہے کون سا چھوٹا دشمن، ہر شے پتہ اس کو۔ کہتا پہلے جب تو آیا تھا، میرے بھائی اللہ کی قسم جملہ دھیان سے سنیے گا، پہلے جب تو آیا تھا تیرے میں غیرت اللہ کی تھی، اور اللہ نے قرآن میں میرے لیے یہ حرام کر دیا الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندوں پہ شیطان کا کوئی زور چلتا تو تیرے پہ میرا کوئی زور نہیں چلا، اس لیے میں نے پلان بنایا پہلے میں اخلاص چھینوں گا تیرے سے۔ اب تیرے میں غیرت وہ 2 درہم کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اب پیسہ نہیں ملا تجھے، غیرت اس کی ہے، غصہ تیرا یہ ہے کہ تجھے شبنٹو نہیں ملے ہیں بھائی، اب تیرا میرے پہ زور نہیں چل سکتا، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں، ہاتھ لگا کے دکھا، تو اب اس درخت کو کاٹ سکتا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ہمارے اعمال بھی ایسے، ہم گلی میں لائٹ لگاتے ہیں نا میرے بھائی، انرجی سیور لگاتے ہیں، کتنے پیسے لگ جائیں گے، 100 بل آ جائے گا، 200 آ جائے گا۔ اسی ویکھیا گلی چ جدوں دی میں لائٹ لائی ہے سارے نے بجھا چھڈی بھائی جی اے بالن ڈے اسی بجھا چھڈ دے ہاں، وہ بھی بجھا چھڈدا، میرا رام دا پیسہ ہے میں کیوں بالاں؟ میرے بھائی اگر تو اللہ کی لائٹ جلائی ہے، اللہ میرے بھائی ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، لوگوں کے لیے جلائی ہے اللہ سارا کچھ برباد کر دیتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور آخر میں میرے بھائی اصل میں انسان کا مسئلہ کہاں بنتا ہے، سب سے زیادہ اخلاص کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ رشتوں میں ہوتی ہے۔ رشتوں کے اندر میرے بھائی سب سے تکلیف دہ بات پتہ کیا ہے؟ توقعات۔ یار جواز صاحب میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، بھائی تیری ماں آسمان سے اتری ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتی ہے، وہ خطا نہیں، لیکن ہماری توقعات ماں سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ توقعات جب خراب ہوتی ہیں تو ہمارا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی اللہ کہتا ہے محبت کرنی ہے تو صرف ماں سے محبت اس لیے نہیں کرنی اس نے تجھے صرف پیدا کیا ہے، ماں سے محبت پہلے اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو نے ماں سے محبت کرنی ہے۔ یعنی اگر سے سکھ آ جائے الحمدللہ، سکھ نہ آئے پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ میں ماں سے محبت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ ہم ایسے محبت نہیں کرتے جیب گرم تو ہم نرم، ہم ایسے محبت نہیں کرتے میری غرض پوری ہو رہی ہے تو محبت کریں گے، غرض پوری نہیں ہے محبت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ایمان کیا ہے، ایمان کی چوٹی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے، نفرت کرو تو صرف اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے، کیونکہ دیکھیں انبیاء شہداء کو نوازا جائے گا ساروں کو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک اور قسم کی مخلوق ہے جن کو ان کے لیول کے یعنی کہ ان کے حساب سے نوازا جا رہا ہے، وہ حیران ہوں گے ابھی یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ذات برادریاں آپس میں نہیں ملتی، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی نفرت کرتے ہیں، اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، اللہ اکبر، اور ان کے چہرے پہ کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، جس روز ہر شخص خوف اور غم کی وجہ سے پریشان ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے جو کس کے لیے محبت کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں میرے بھائی، اور ان کے ذمہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ میری بیگم نے میرے بھائی ایک بات میری نہیں مانی تو ہم طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ نے بیگم سے توقعات اتنی زیادہ باندھی ہوئی ہیں میرے بھائی، اور بیگم نے شوہر سے اتنی زیادہ باندھی، ایک آدھی بات ہو جاتی ہے وہ بچوں کا نہیں سوچتی، وہ گھر کا نہیں سوچتی، وہ اپنی 15-20 سال کی زندگی کا نہیں سوچتی۔ لوگوں سے توقعات میرے بھای انسان کے ہرٹ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے بندوں سے آزاد ہو جاؤ، توقع کس سے رکھو؟ اللہ سے توقع رکھو۔ اس لیے اخلاص کیا ہے؟ شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بڑی کمال بات کی، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص 3 چیزوں کا نام ہے میرے بھائی، یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کلمہ طیبہ کے ذریعے کہ اے اللہ میں دکھاوے کا انکار کرتا ہوں اور اخلاص کا اقرار کرتا ہوں۔ اخلاص کیا ہے؟ نمبر 1
بندہ لوگوں کے اچھا برا کہنے سے آزاد ہو جاتا ہے. لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگ اس کی مذمت کریں، اس کے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی تعریف کرنے سے یہ نہیں کہ اس کی تعریف کی وجہ سے عمل بڑھا دے یا لوگوں کی مذمت کی وجہ سے عمل کو گھٹا دے. نہیں، عمل کا بڑھنا گھٹنا صرف تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، بندوں سے نہیں ہوتا. پہلی چیز. دوسرا، اس کے جب نیکی بڑھتی ہے تو اس پہ فخر نہیں کرتا، اپنے اعمال کی کثرت پہ فخر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس میں ریا پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسرا، وہ صلہ اجر، یعنی بندے کے لیے محنت کرے گا، پسینہ بہائے گا، زمین آسمان کے کلابے ملائے گا، لیکن اجر کس سے چاہے گا؟ صرف اللہ سے چاہتا ہے. بندے سے کوئی اجر نہیں، شکریہ بھی نہیں مانگتا کہ مجھے تیرے سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کیا ہے تو صرف کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ. اسی لیے میرے بھائی انبیاء پتھر بھی کھاتے ہیں، انبیاء کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوتی ہیں، انبیاء گھر سے بے گھر بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو زندہ رکھتے ہیں. وجہ کیونکہ وہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی اعلان کرو میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. میرے بھائی اپنے عمل کے اندر جتنا زیادہ آپ اخلاص پیدا کریں گے اتنا زیادہ میرے بھائی وہ عمل تاثیر پیدا کرتا ہے. آپ کے عمل میں جتنی زیادہ ریا پیدا ہوتی ہے اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے میرے بھائی، ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے سے، ریا کی لعنت سے میرے بھائی محفوظ فرمائے اور اپنے اندر خالص اعمال کی بنیاد پہ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.